السلام علیکم۔ نیک نان بائی اور کھوٹے سکے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے ایک قدیم اور پر رونق محلے میں ایک نیک دل، سادہ مزاج اور محنتی نان بائی رہتا تھا، جس کی نیکی، ایمانداری اور نرم مزاجی کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی، اور اس کے تندور سے نکلنے والے نان صرف عام نان نہیں تھے، بلکہ ان سے سکون، محبت اور خوشبو جھلکتی تھی۔ صبح جب وہ اپنے تندور کے سامنے کھڑا ہوتا تو پورے محلے میں خوشبو پھیل جاتی۔ لوگ کہتے کہ اس کے نان میں برکت ہے، کیونکہ یہ سچی نیت سے کام کرتا ہے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ بسم اللہ کہہ کر تندور جلاتا، آٹا گوندھتا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نان تیار کرتا۔ اس کے نان کی شہرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ دور دراز سے لوگ اس کے پاس نان خریدنے آتے۔ کوئی امیر ہوتا، کوئی غریب، کوئی مسافر اور کوئی درویش، مگر اس کی دکان سے کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اگر کوئی غریب آتا اور نان خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو وہ مسکرا کر کہتا، اللہ کا دیا سب کے لیے ہے بھائی، جا نان لے جا، بس دعا دے دے۔ لیکن اس نان بائی کی زندگی میں ایک خاص پہلو ایسا تھا جو اسے دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ نان خریدنے آتے اور جانے انجانے میں اور بعض اوقات جان بوجھ کر اسے کھوٹا سکہ دے جاتے۔ پرانے زمانے میں بغداد کی منڈیوں میں کھوٹے سکے عام تھے۔ لوگ موقع دیکھ کر ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے تاکہ بچت ہو جائے، لیکن اس نان بائی کا دل بہت وسیع تھا۔ وہ کھوٹا سکہ پہچان لیتا، وہ دیکھ لیتا کہ یہ اصلی نہیں ہے، لیکن کبھی اس کا چہرہ نہیں بگڑتا تھا، کبھی ماتھے پر بل نہیں آتا، اور خاموشی سے وہ سکہ اپنے صندوق میں ڈال دیتا اور مسکرا کر نان دے دیتا۔ بعض لوگوں نے اسے بار بار کہا، بھائی تم جانتے ہو یہ سکہ کھوٹا ہے، پھر بھی واپس کیوں نہیں کرتے؟ انہیں سبق کیوں نہیں سکھاتے؟ نان بائی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، بھائیو، میں بندوں سے حساب کتاب نہیں کرتا، میرا لین دین اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ شاید دینے والے کی نیت اچھی ہو، شاید اللہ نے میرے نصیب میں اسی کے ہاتھ سے روزی لکھی ہو، پھر میں کیوں شکایت کروں؟ یوں وہ برسوں تک اسی سکون اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ اس کے تندور کی آگ کبھی نہیں بجھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی کم نہ پڑی، اور اس کے دل کا خلوص ہر آنے جانے والے کے دل پر نقش چھوڑ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، مگر اس نیک دل نان بائی کی روش نہ بدلی۔ اس نے ہمیشہ وہی سکون، وہی محبت اور وہی خلوص اپنے کام میں قائم رکھا۔ اس کا تندور اب پورے بغداد میں مشہور ہو چکا تھا۔ جو شخص ایک بار اس کے تندور کے نان کھا لیتا وہ بار بار آنے پر مجبور ہو جاتا۔ مگر اس کی اصل خوبی نان کا ذائقہ نہیں تھی، بلکہ اس کے دل کا حسن تھا۔ وہ ہر آنے والے سے اسی شفقت، نرمی اور خلوص سے پیش آتا، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر۔ اگر کوئی مسافر آتا تو وہ کہتا، سفر میں بھوک لگتی ہے، نان لے جا، پیسے بعد میں دے دینا یا نہ دینا۔ اس کے نزدیک روزی صرف کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ عبادت تھی۔ مگر اس کی زندگی میں وہی عادت برقرار رہی، جب کوئی شخص اسے کھوٹا سکہ دیتا تو وہ پہچاننے کے باوجود کبھی واپس نہ کرتا اور چپ چاپ اپنے صندوق میں ڈال دیتا، اور دل میں کہتا، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، شاید کسی مجبوری نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہو۔ اس کا شاگرد اکثر اس بات پر حیران ہوتا
ایک دن مجبور ہو کر اس کے شاگرد نے اس سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، استاد جی آپ جانتے ہیں کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، پھر بھی آپ کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے نقصان کی بات ہے۔ نان بائی نے مسکرا کر کہا، بیٹا نقصان صرف مال میں نہیں ہوتا بلکہ نیت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر میں اس بندے کو شرمندہ کر دوں تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے، اور ایک دل توڑنا 1000 سکوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ میں نے ساری زندگی یہی سیکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ آسان رکھو، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے وہی انصاف کرنے والا ہے۔ میں اگر بندوں کے کھوٹے سکے قبول کر لوں گا تو امید ہے کہ میرا اللہ بھی میرے کھوٹے عمل کو قبول کر لے گا۔ یہ سن کر شاگرد خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی کسی کو دھوکہ دیتے دیکھتا تو اسے استاد جی کی بات یاد آ جاتی اور سوچتا کہ اصل ایمان سختی میں نہیں نرمی میں ہے۔ نان بائی کا یہ عمل پورے محلے بھر میں مشہور ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے، کچھ مذاق اڑاتے کہ یہ تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، دنیا داری نہیں جانتا، مگر وہ ہر بات پر صرف الحمدللہ کہتا اور اپنا کام جاری رکھتا۔ وہ اکثر یہی کہتا کہ میں نان بیچتا ہوں، ایمان نہیں۔ اگر کوئی مجھے دھوکہ دے بھی دے تو میرا اللہ میرے نصیب کا ایک نوالا بھی کم نہیں کرے گا، اور واقعی اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئی، بلکہ جتنا زیادہ لوگ اس کے خلوص کو، اس کے اخلاق کو جاننے لگے، اتنا ہی اس کا تندور گرم اور آباد رہنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا مادی تھی، لیکن نان بائی کی دنیا روحانی تھی، جہاں پر کھوٹا سکہ بھی خیر میں بدل جاتا تھا اور ہر نان دعا بن کر تندور سے نکلتا تھا۔ اسی طرح وقت کی چکی چلتی رہی اور سال در سال گزر گئے، اور وہ نیک دل نان بائی بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچا۔ اب اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی روشنی تھی جو جوانی کے دنوں میں تھی۔ اس کے ہاتھوں کی طاقت سست ضرور ہو گئی تھی، مگر تندور کی آگ اب بھی ویسے ہی گرم تھی۔ لوگ اب بھی اسی محبت سے اس کے پاس آتے، اور بہت سے لوگ تو صرف نان لینے نہیں بلکہ اس کی باتیں سننے آتے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نصیحت، محبت اور ایمان کی خوشبو رکھتا تھا۔ اس کے بہت سے لوگ شاگرد ہو گئے تھے جو اس کے تندور پر کام کرتے، مگر وہ اب بھی روزانہ آتا، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا اور شاگردوں سے کہتا، نان صرف آٹے سے نہیں بنتا بلکہ نیت اور خلوص سے بنتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو نان میں برکت آتی ہے، ورنہ وہ بس ایک خشک روٹی رہ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی صحت کمزور ہونے لگی، مگر اس کے اندر کی روشنی مدھم نہ ہوئی۔ ایک دن وہ تندور کے سامنے بیٹھا نان لگا رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے زندگی عزت سے گزاری، اب جب بلانا ہے تو اپنی رحمت سے بلا لینا۔ شاگردوں نے فوراً کہا، استاد جی آپ آرام کر لیجئے، باقی کام ہم کر لیں گے۔ نان بائی نے مسکرا کر کہا، بیٹا میری جب تک سانسیں ہیں میں اپنے اللہ کا دیا ہوا کام کرتا رہوں گا، میں رزق حلال کا کام بند نہیں کرنا چاہتا۔ شام ہونے لگی اور تندور کی آگ مدھم ہونے لگی۔ نان بائی نے آہستہ سے کہا، بس بیٹا آج کا دن ختم ہوا۔ وہ گھر گیا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر اپنی چارپائی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ گھر والے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان اور روشنی تھی،
بیوی نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ نان بھائی نے مسکرا کر کہا پریشان نہیں، بس حساب یاد آ رہا ہے، ساری عمر لوگوں کے کھوٹے سکے لیے مگر دل کبھی چھوٹا نہ کیا۔ اب جب میں اپنے اللہ کے حضور جاؤں گا تو سوچتا ہوں اگر میں بندوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا تو میرا اللہ بھی میرے کھوٹے عمل قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، کبھی تسبیح پڑھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرتا، ایسا لگتا جیسے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہو، جیسے اسے یہ یقین ہو کہ اگلی صبح وہ کسی اور جہاں میں ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی سکہ کھوٹا نہیں، جہاں نیت کا مول ایمان سے لگایا جاتا ہے اور جہاں رحمت ہر عمل پر غالب ہے۔ اگلی صبح جب سورج بغداد کے آسمان پر طلوع ہوا تو اس نیک دل نان بائی کے دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تندور کی آگ جو ہر روز صبح سویرے جلتی تھی اس دن بجھی رہی۔ محلے والے حیران تھے کہ آج نان بائی کیوں نہیں آیا۔ کچھ شاگرد دوڑے ہوئے اس کے گھر گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہے، چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ہے جو زندگی میں بھی کم دیکھی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں بند تھیں مگر ماتھے سے نور جھلک رہا تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ رات وہ دیر تک جاگتا رہا، کبھی مسکراتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ سے باتیں کرتا، اور فجر کے وقت اس نے آہستہ سے الحمدللہ کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ جب لوگوں میں خبر پھیلی تو ہر کوئی رو پڑا، دکاندار، مسافر، فقیر، یہاں تک کہ وہ بچے بھی جو روز اس کے پاس نان لینے آتے تھے، سب اس کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ اس کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ گلی بھر گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ دوسروں کے دھوکے بھی محبت سے قبول کیے۔ اس کے شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا کہ ان کا استاد ایک کامیاب زندگی گزار کر گیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کئی دن تک محلے میں ایک عجیب سی خاموشی رہی، جیسے ہوا بھی سوگ منا رہی ہو۔ مگر چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں وہ ایک سرسبز وادی میں بیٹھا تھا، درختوں کے سائے میں ایک روشن تندور جل رہا تھا جس سے نور کے نان نکل رہے تھے، اور ان کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی مگر اب ان کے گرد ایک روحانی روشنی تھی۔ شاگرد نے ادب سے پوچھا استاد جی آپ یہاں کیسے ہیں؟ نان بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا میرا اللہ بڑا کریم ہے، میں نے اس کے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کیے، اس نے میرے کھوٹے عمل قبول کر لیے، میں نے ان کے دل نہیں توڑے، اس نے میرا دل آباد کر دیا۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، یہاں ہر نان دعا میں بدل جاتا ہے اور ہر خلوص روشنی بن جاتا ہے۔ شاگرد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً بولا استاد جی لوگوں کو کیا پیغام دوں؟ نان بھائی نے جواب دیا کہ انہیں بتا دو نیت کا سکہ کبھی کھوٹا نہیں ہوتا، اگر دل صاف ہو تو اللہ کے خزانے میں یہ کھوٹا سکہ بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ بندوں کی خطائیں نظر انداز کر دو، کیونکہ جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ جب شاگرد کی آنکھ کھلی تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے دوسرے شاگردوں کو بلایا اور خواب سنایا۔ سب شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس دن سے وہ تندور اسی طرح جلنے لگا، مگر اب ہر نان کے ساتھ ایک دعا بھی ہوتی کہ یا اللہ
تو ہمارے کھوٹے عمل بھی اسی طرح قبول فرما لے جیسے تو نے اس نان بائی کے قبول کیے جو تیرے بندوں سے محبت کرتا تھا اور تیرے فیصلے پر راضی رہتا تھا۔ اسی طرح بغداد کی گلیوں میں ہمیشہ کے لیے اس نان بائی کی خوشبو باقی رہ گئی جو نان سے زیادہ خلوص بانٹتا تھا اور جس نے سب کو یہ سبق دیا کہ اصل تجارت دلوں کی ہوتی ہے، سکوں کی نہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کی قیمت اس کے عمل، نیت اور اخلاق میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مال و دولت، نہ دنیاوی چالاکی میں۔ نان بائی نے ہمیں یہ سکھلایا کہ دوسروں کی غلطیوں، کمیوں اور دھوکے کو معاف کر دینا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو ہر کھوٹے سکے والے سے جھگڑا کرتا، انہیں ذلیل کرتا، مگر اس نے ہمیشہ خاموشی اور مسکراہٹ سے وہ سکے قبول کر لیے کیونکہ اس کا یقین اللہ پر تھا، بندوں پہ نہیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی یہی اصول اپنایا کہ بندوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، اور آخرکار اللہ نے اس کے خلوص اور اخلاق کے بدلے اس کے کھوٹے اعمال بھی قبول فرما لیے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیت کا سکہ کبھی کھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر دل صاف ہو، نیت سچی ہو تو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی عیب تلاش کرنے کے بجائے ان کے حال پر رحم کریں، معاف کرنا سیکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جو بندوں کے کھوٹے سکے قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے کھوٹے عمل بھی قبول کر لیتا ہے انشاءاللہ۔ یہ کہانی اگرچہ حقیقت پر مبنی نہیں مگر اس میں چھپا سبق بالکل سچا ہے۔ نان بائی کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خلوص، نرمی اور معافی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ کہانیاں چاہے فرضی ہوں مگر جب ان میں نیکی کا پیغام ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔